اس کے ساتھ دینے والے بھی ظالم ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس سورت کا پس منظر بھی بتا دوں۔ یہ تو پوری سورت پڑھنے کے مطلب پوری سورت آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے پورے ہندوستان کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بنا کے آپ کو پیش کر رہا ہے، آج۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ زندہ ہے، قرآن کبھی بھی جو ہے پرانا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج کا واقعہ اللہ نے قرآن میں آج نازل فرمایا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ ابھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ریلوے اسٹیشن بنگلور کی مسجد کا حال کیا ہوا، اور بھی کچھ مساجد کے خبریں آئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو یہاں پر جو سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اور ایک جو ہے مثال بتا رہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان کچھ لوگ اگر آ جائے تو پہلے اس کا ایمان کا امتحان لو۔ یہ قرآن تو نازل ہوا مدینے میں، یہ آیت مدنی ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت بتا رہے ہیں، مگر آج کے مسلمانوں کو سبق دینے کے لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں آپ کا دشمن ہے، فلاں آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ ایک جو ہے قانون دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اپنے صفوں میں دیکھیں کہ میرے بیچ میں کون منافق ہے، میرے بیچ میں کون دھوکہ دینے والا ہے، میری مسجدوں میں نماز پڑھنے والا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ منافق نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اذا قاموا صلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامت بتائی کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر کیسی پڑھتے ہیں؟ ٹال مٹول کے، الکس کر کے پڑھ رہا ہے، دماغ یہاں نہیں، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، سر یہاں جھک رہا ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، گیا سجدے میں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پڑھ رہا ہے بس۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی ہمارے ہلال نگر کے مسجد میں رہتا، مسجد کے پاس میں رہتا ہے، فلانے فلیٹ میں رہتا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بعد میں بابا مر گیا تو جنازہ نہیں ملے گا، بیٹی کی شادی ہوئی تو دفتر نہیں ملے گا، اس لیے چلے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے نماز تو پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ منافقین کی اولین صفت ہے کہ نماز پڑھے گا سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، سمجھ لو یہ پکا منافق، پکا یہ منافق ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ اذا حدث کذبا، کہ اس کی اور دوسری نشانی سن لو کہ اگر منافق کو پہچاننا چاہتے ہو، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، زبان کھولے گا تو جھوٹ کھولے گا۔ اذا وعد اخلف، پھر فرمایا کہ اور تیسری نشانی بھی منافق کا سن لو کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ کا خلافی کرے گا، جھوٹا وعدہ کرے گا، دھوکہ دے گا، کسی کو چیک دے گا تو غلط ڈیٹ ڈال کے دے دے گا، سائن مس میچ کر دے گا۔ آج کل یہ سارے ہتھ کنڈے چلتے ہیں۔ اب جائیے کسی بڑی کمپنی میں چیک لیجئے، ان کے پاس ایک چیک بک ایسا ہی رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ چیک جو ہے فلاف ہی ہوتا ہے، وہ چیک کبھی پاس نہیں ہوتا۔ اس کو پتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں میرا پیسہ نہیں، مگر پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے چیک ڈال کے دے دیا، 4 دن کا ٹائم اس کو مل گیا۔ یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتلا رہا تھا اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ سورۃ الممتحنہ کی تلاوت آپ لوگ کریں اور اس کے جو ترجمے کو اور معانی کو اور مطالب کو پڑھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج کے دن
ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اللہ نے اس صورت میں آج نازل فرمایا۔ بہرحال آئیے پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو جب یہ لوگ آ جائے، کون آ جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب مدینے میں جانے کے بعد واپس عمرہ کے لیے آئے تو صلح حدیبیہ کا ایک جو ہے یہ ہوا، معاہدہ ہوا۔ معاہدہ ہونے میں کیا معاہدہ طے ہوا کہ دیکھو اگر آج کے بعد کوئی مکہ والا ایمان لا کر کے مدینہ چلا جائے گا تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، کر دیا صحیح۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم دب کے معاہدہ کریں، ہم جو ہے ایسی شرط کو مانے جو ہمارا جو بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر صبر کرو، صبر کرو۔ بہرحال اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے۔ علماء جانتے ہیں، میرے کئی بڑے علماء آج موجود ہیں اس مسجد میں ان کا شاگرد ہوں، بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء عورتوں کی آیت کے لیے رکھا، مگر یہاں پر مردوں کا ذکر نہیں کیا۔ ممتحنہ یعنی کہ امتحان دینے والی عورت کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ کتنا بڑا مقام ملا اس عورت کو، ان عورتوں کے بارے میں اس سورت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جب مکہ اور مدینے کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور یہ معاہدہ بھی طے ہو گیا کہ جو بھی مکہ سے ایمان لا کر کے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود میری کچھ مائیں، میری کچھ بہنیں اللہ پر بھروسہ کر کے مکہ سے چھپ چھپا کر کے اکیلی تنہا عورت مکہ سے نکلتی ہے اور مدینہ طیبہ داخل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا ٹینشن ہوا، بھائی میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ جو بھی مکہ سے یہاں آئے گا انہیں ہم کو واپس کرنا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورتیں بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہے۔ اب ایسے مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ اگر ہم واپس کرتے ہیں تو یہ تو صرف نازک ہے، کمزور عورت ہے، پہلے ہی ظلم ستم کی چکی میں پیس کے آئی، اب تو ڈبل ظلم ہو جائے گا ان کے اوپر۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی تو کر نہیں سکتے۔ بڑی پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دھیان لگائے، متوجہ ہوئے، فوراً حضرت جبرائیل اس سورت کو لے کے نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ مومنین، یہ مومنات، یہ جو ہے یہ عورتیں جب اپنے ایمان کی بچانے کے لیے ایمان کو امتحان کی چکی میں پسا کر کے جب یہ آپ کے طرف ہجرت کر کے آ جائے، مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات، آپ تھوڑا ان کو جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے کہ یہ ایمان ہی کے لیے آئی ہے یا اور کسی مسئلے کے لیے آئی ہے، کوئی اور ارادہ ہے یا صرف اسلام ہی ان کا مقصد ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اسلام ہی کے لیے وہ آئی ہے، اپنی جان پہ کھیل کے آئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس کو کفار کے طرف واپس مت کیجئے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے عہد کر لیا، تو اس عہد میں دیکھا گیا تو وہاں مردوں کا تذکرہ تھا، عورتوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ کوئی مرد اگر جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو اسے ہم واپس کریں گے، عورت کے بارے میں وہاں پر کوئی مسئلہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کو عرش اعظم میں پسند آ گیا کہ ایمان والی بچیاں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتی ہے۔ اللہ عرش سے قرآن نازل فرما دیتا ہے فرجعوہن الی الکفار، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں کو کفار کے طرف مت بھیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فانکحوہن ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد آ گئے ان کی عورتیں نہیں آئی، بعصم الکوافر وہ اپنے کفر میں جمی رہی ہے، اب وہ تمہاری بیویاں نہیں ہے، وہ اب تمہاری عورتیں نہیں ہیں۔ اب چاہو تو تم نے جو انہیں مہر دیا تھا وہ بھی واپس لے لو، مگر جو عورتیں ایمان لا کر کے مدینہ آ گئی ہے اور ان کا شوہر کافر مکے میں رہتا ہے تو ان کو اگر مہر دے دیا گیا ہے تو اب مدینے والی کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر کے ان کا مہر کا پیسہ مکہ والے کو واپس کرے۔ کتنا شاندار قرآن ہے ہمارا، دیکھیے کافروں کا بھی حق نہیں مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کا بھی حق نہیں مارا جا رہا ہے۔ بہرحال وقت ہمارا ہوتا چلا ہے، میں آپ کو صرف دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے برقعے پر پابندی، آج ہمارے فلاں پر پابندی، فلاں پر پابندی، آپ جتنا مانتے جاؤ گے اتنا وہ منواتا جائے گا، آپ بھاگتے جاؤ گے اور بھگاتا جائے گا۔ پلٹ کر کے ایک قدم کھڑا ہو جاؤ، سب کھڑا ہو جائے گا۔ یہی ایک عمل ہے کرنے کا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچیوں کو خصوصاً جو کالج میں بھیجتے ہیں، جو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کر کے بھیجیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا برقع اتارنے کے بہانے ان کی عزتوں سے کھلواڑ ہو اور پھر وہ جو ہے کسی ناجائز محبت میں گرفتار ہو جائے اور ہونے کے بعد پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ان 2-3 سالوں میں پورے ہندوستان کا ڈیٹا ہم لوگوں نے نکالا ہے، پورے ہندوستان میں 8 لاکھ مسلمان بچیاں کافروں کے گھر جا چکی ہیں۔ کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ بچیاں جا چکی ہے۔ وہ بچیاں میری بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے گھر جلنے سے پہلے اس کی حفاظت کر لیجئے۔ جب ہمارے ہاتھ سے بچیاں نکل جاتی ہیں پھر واپس نہیں آتی۔ اس لیے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان، علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ محبت فاتح عالم، یعنی جہاد زندگی میں مردوں کے لیے ہے یہ شمشیر ہے کہ یہ انسان جو ہے محبت سے پوری دنیا کو جیت سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہماری بچیوں کے دلوں کے اندر آپ نے اسلام کی محبت کو راسخ کر دیا، آپ نے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے عظمت کو راسخ کر دیا، ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سمیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی زندگیوں کے ہر نقشے کو اتارنے کی کوشش کی، اور آپ اگر کامیاب ہو گئے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں حضرت آسیہ کی طرح ہماری بچیاں اپنے آپ کے جسم کو چھلوانا تو قبول کرے گی، اپنی زندگی کو قربان کرنا تو قبول کرے گی، کسی نالائق کے محبت میں گرفتار نہیں ہوگی۔ آپ کو واقعہ یاد ہونا چاہیے، سورہ تحریم کے واقعات میں جا کے پڑھیے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا واقعہ ہوا تھا کہ فرعون نے ایسے ہاتھ میں جو کیڑے ٹھوک دی تھی اور سانپ اور بچھو چھوڑ دیے تھے، اور حضرت آسیہ کو ان کے محل کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا۔ حضرت آسیہ اپنی آنکھوں سے محل دیکھ رہی تھی اور فرعون یہ کہہ رہا تھا اے آسیہ یہ محل تیرا ہے، اگر تو میرے دین پہ آ جائے یہ محل کا ملکہ ہے، اگر نہ آئے تو یہ سانپ اور بچھو تجھے ڈسیں گے۔ اور یہ حال ہوگا جب حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس نالائق نے یہ نہیں کیا کہ اس کو قتل کر دیا، بلکہ
जल्लादों को हुक्म दिया कि हजरत आसिया के जिस्म का जो है चमड़ा को उतारो, आहिस्ता आहिस्ता उतारो, ताकि वो तकलीफ में मरे, जो है तकलीफ में जो है तड़प करके जान दिए। इद क़ालत रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन अमली। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हजरत आसिया कहती है, ऐ अल्लाह, इद क़ालत रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी, ऐ अल्लाह, ये जालिम जो मेरे साथ करने जा रहा है, इससे पहले आप मुझे इस जुल्म से निजात दे दीजिए। उलमा इकराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम में तफसीर में लिखा है कि इधर जल्लाद हजरत आसिया के हाथ लगाने जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके रूह को कब्ज कर लेते हैं। जिस्म का चाहे तुम टुकड़ा बना दो, कीमा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हजरत आसिया को अपना महल, जन्नत का महल अल्लाह तबारक व तआला इसी जिंदगी में दिखाते हैं। ऐ आसिया, देखो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने तेरा महल हमने बनवा दिया है। मेरे अजीजों, जब आप अपने बच्चियों की तरबियत ऐसे करोगे तो फिर हमारी बच्चियां कभी भी किसी के झांसे में नहीं आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, हमारी बच्चियों की जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो सास बहू का सीरियला देख करके, और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो सिर्फ एक ही नाम याद है, आपको शायद बहुत सारे नाम याद हो। अगर हमारी जिंदगी सीरियलों पर बनेगी, हमारी जिंदगी फेसबुक पर बनेगी, हमारी जिंदगी इंस्टाग्राम पर बनेगी, हमारी बच्चों की जिंदगी अगर इंटरनेट से जो है तालीम हासिल होगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हम अफसोस के साथ मस्जिद के दरवाजे पे आके रोते रहेंगे और हमारी बच्चियां मंदिर की घंटियां बजाने पर मजबूर हो जाएगी। मेरे अजीजों, इसलिए अपनी बच्चियों की हिफाजत कर लो, अपने ईमान की हिफाजत कर लो, अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दो। कुरान से अपनी जिंदगी को जो है नमूना बनाने की कोशिश करो। कुरान हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड आपको गाइड करने के लिए तैयार है। कुरान कभी आपको यतीम नहीं छोड़ता है। हर मसले का हल कुरान चीख चीख के देता है। आजकल एक सवाल बहुत आने लगा है, वो भी थोड़ा बता दो। लोग मसला पूछते हैं, हजरत मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब फला फला मजहब में हैं और मेरे तिजारत भी फला फला लोगों के साथ है। अब फला के लिए, आप समझ जाना इशारों को, फला जगह के लिए मुझे चंदा देना कह रहा है, अगर नहीं दूंगा तो मसला हो जाएगा। इस मस्जिद से भी किसी ने पूछा था मुझे चंदा जाए नमाजी के बारे में, कि भाई फलाने शख्स ने जाए नमाजी भेजी है, उसमें नमाज होगी या नहीं। देखिए, अगर कोई बिरादरान वतन मोहब्बत और अजमत की वजह से किसी मस्जिद में, मदरसे में चंदा देता है और ये डर नहीं है कि कल के दिन फिर वो फलानी जगह के लिए मेरे पास चंदा लेने आएगा, इस पर नोट करना। ऐसा होता है ना कि आपने चंदा दिया, फिर वो कुछ दिन के बाद आपके पास चंदा लेने आ गया, तो ऐसों का चंदा नहीं लेना। अगर आपको यकीन है कि ये बंदा मेरे पास, हाँ वो चैरिटी के लिए आपसे चंदा ले सकता है, वो कुछ यतीम खाना चला रहा है, उसके लिए चंदा लेना चाहे ले सकता है, मगर मखसूस जगह के लिए अगर आपके पास वो चंदा लेने के लिए आता है तो आपका चंदा देना हरगिज जायज नहीं है। उसके लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि गैरुल्लाह के लिए जो तामीर की जाए उसके लिए चंदा देना इस्लाम के मानने वालों के लिए हराम है। हाँ, अगर चैरिटी के लिए चंदा दिया जा रहा है, उनकी किसी बच्ची का इलाज है, उसके लिए आप चंदा दें, या कोई जो है स्कूल चला रहा है उसके लिए आप चंदा दे सकते हो, मगर वो किसी ऐसी तामीर के लिए चंदा मांग रहा है जो हमारे बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उसको चंदा नहीं दे सकते। और ऐसा शख्स का चंदा मस्जिद में भी लेना जायज।
یہاں سے مجھے مسئلہ پوچھا گیا، میں نے کہا بھائی ان کا کیا ارادہ ہے، ان کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں 50-60 جائے نمازی آیا ہے اور وہ بچھا سکتے ہیں۔ میں کہا دیکھیے وہ آپ کا لیڈر ہے اور وہ آپ سے چندہ تو مانگے گا نہیں، وہ تو ہمیشہ دینے کے لیے آتا ہے، تو آپ لے لیجئے، لے کر کے اس کو جو ہے آپ استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال اگر کہیں پر آپ میرے مسلمان بھائی ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کو بہتر راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کو اچھے الفاظ میں ان چیزوں سے بچ کے نکلنا پڑے گا، اور اگر آپ نے دے دیا تو سمجھو کہ آپ پھنس گئے کسی مولوی یا کسی مفتی کے فتویٰ دینے سے کوئی چیز بدلتی نہیں ہے۔ آپ دینا چاہتے ہو مگر حوالہ آپ مفتی صاحب کا دینا چاہتے ہو، مولانا صاحب کا دینا چاہتے ہو کہ نہیں مولانا نے کہا تھا۔ اب مولانا صاحب کی مجبوری کیا ہوتی ہے، اب مولانا کو مفتی صاحب کو آپ چندہ دیتے ہو مدرسے کے لیے، اب وہ سوچے گا اگر سیٹھ صاحب کو میں صحیح مسئلہ بتا دیا تو یہ تو میرے مدرسے کو چندہ دے گا نہیں، کیونکہ اس کے پارٹنر سے اس کی ٹینشن ہو جائے گی، تو یہ مدرسے میں چندہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا، ہاں دے سکتے نہیں۔ قرآن نے صاف طور پہ ایسے چیزوں کے لیے منع فرمایا، اس لیے ہرگز ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔